اللهم صل على محمد في آخر كلامنا كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد في أول كلامنا، اللهم بارك على محمد في أوسط كلامنا، اللهم بارك على محمد في آخر كلامنا كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تركتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم دوستو، بزرگوں اور عزیزوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے کارخانے کو امتحان گاہ بنایا ہے. یہ پوری دنیا اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے ہر زمانے میں امتحان گاہ ہے. ممتحن، امتحان لینے والا اللہ ہے. ہم پیدا ہونے سے موت تک مانیں یا نہ مانیں، سنیں یا نہ سنیں، کانوں میں انگلیاں ڈال لیں، چہرے پر کپڑے ڈال لیں، پھر بھی ہم انسان امتحان گاہ میں بھیج دیے گئے، آئے نہیں، بھیج دیے گئے، اللہ نے بھیجا ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. یہ جو کچھ دنیا میں ہے، زندگی موت، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. زمین، آسمان، دکان، کاروبار، شادی، بیاہ، زندگی کا کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی شعبہ، ہر جگہ بندہ موت تک امتحان گاہ میں ہے. موت پر صرف اس کا پرچہ لے لیا جاتا ہے، پیپر لکھنے کے بعد جمع کر لیا جاتا ہے. موت پر اس پرچے کی چیکنگ، پرچہ دکھلایا جائے گا قیامت والے دن. اور میں امتحان گاہ کا اصول بتا دیتا ہوں. امتحان گاہ کا اصول، امتحان گاہ میں کوئی طالب علم وہ صحیح جواب دے یا غلط جواب دے، ممتحن خاموش ہوتا ہے. صحیح ہے؟ آپ لوگ میری تائید کرتے رہیں گے تو مجھے بات کرنے میں اچھا لگے گا. امتحان گاہ میں طالب علم کے سامنے جب ممتحن سوال کرتا ہے، طالب علم صحیح جواب دے تب بھی، غلط جواب دے تب بھی، ممتحن خاموش ہوتا ہے. اس وقت کچھ نہیں کہتا، چاہے کتنا ہی غلط جواب دے دے، کتنا ہی غلط جواب دے دے. اتنا غلط جواب دے دیا، ممتحن نے پوچھا زمین نیچے ہے یا اوپر، آسمان اوپر ہے یا نیچے، بالکل الٹ دیا. جواب دینے والے نے آسمان کو نیچے بتا دیا، زمین کو اوپر بتا دیا، ممتحن نے کچھ نہیں کہا. آپ بتائیں، اگر آج ابھی اس وقت ممتحن نے کچھ نہیں کہا تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ پاس ہو گیا؟ آپ بتاتے رہیں. نہیں، ابھی ٹائم نہیں آیا ہے، ابھی رزلٹ کا ٹائم نہیں ہے، رزلٹ کا دن بعد میں ہے، جب سارے پیپر جمع کیے جائیں گے، سارے بچوں کے جمع کر لیے جائیں گے. چونکہ ابھی بہت سارے انسان اللہ کی حکمتوں سے پیدا ہونا باقی ہیں.
ابھی ان کا بھی امتحان ہونا باقی ہے. اس لیے ہمارا امتحان کا پیپر لکھا جا رہا ہے, موت پر وہ جمع کر لیا جائے گا. میں کچھ مثالیں دیتا ہوں سمجھنے کے لیے. ہم امتحان گاہ میں اچھا جواب بھی لکھ رہے ہیں, غلط جواب بھی لکھ رہے ہیں. اس کی کچھ حصی مثالیں ہیں. مثال, ایک بندے نے ایک نمبر کا حرام, اس سے بھی زیادہ گھٹیا درجے کا حرام پیسہ کما کر کے لے کے آیا. نشہ بیچ کر, شراب بیچ کر, ڈرگز بیچ کر, پتہ نہیں کتنی کتنی نشاور چیزیں ہیں, مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے. سود لے کر, چوری کر کے, ڈاکہ ڈال کے, مرڈر کر کے, خیانت کر کے, بہن کا حصہ دبا کے, وراثت کھا کے, یتیم کا کھا کے, جتنا بھی آپ اضافہ کرتے چلے جائیں, یہ بندہ جب پیسہ لے کر کے آئے گا, گھر میں حلوہ بنائے گا, چینی ڈالے گا, ایمانداری سے بتائے میٹھا بنے گا کہ کڑوا بنے گا؟ کیسا بنے گا؟ صحیح ہے, میٹھا ہی بنے گا. ایک بندہ ایک نمبر کا حلال, پیور حلال, خون پسینے کی کمائی, 100 روپیہ, 150 روپیہ, 200 روپیہ دن بھر مزدوری کر کے لے کے آئے گا. وہ جب حلوہ بنائے گا, چینی ڈالے گا, میٹھا بنے گا کڑوا بنے گا؟ میٹھا بنے گا. دوسری مثال اور آسان سمجھنے کے لیے, ایک بندے نے نماز نہیں پڑھی, بہت بڑا جرم, بہت زیادہ بڑا جرم, شرک کے بعد سب سے بڑا کبیرہ گناہ جو انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے, جان بوجھ کر نماز کا چھوڑ دینا ہے. اللہ کے ذمے سے بندہ باہر ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں کوئی ملازم ہوتا ہے, کام کرتا ہے, اس کی ذمہ داری ہوتی ہے, مزدوری کو تنخواہ دی جاتی ہے, اس کا دیکھ ریکھ خیال کیا جاتا ہے. حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا, جو بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے, اللہ اپنا ذمہ اسے ہٹا لیتے ہیں. کتنا بڑا جرم ہے. میں دیکھو تھوڑا ٹیڑھا قسم کا انسان ہوں, لوگ اس نشے کو تو دیکھ رہے ہیں, شور مچا رہے ہیں, جو نشہ دکھنے میں آتا ہے اور جو نشہ بکنے میں آتا ہے. حالانکہ یہ وہ نشہ ہے 2-4 گھنٹے کے بعد اتر جاتا ہے. اور ایک نشہ مالیگاؤں میں ایسا بھی ہے, وہ نشہ 60 سال تک نہیں اتر رہا ہے, پتہ نہیں کب اترے گا. وہ نشہ بوڑھے کو بھی ہے, جوان کو بھی ہے, عورتوں کو بھی ہے, بچوں کو بھی ہے, اور کیا کہیں, بدنصیبی کہیں, انہیں پتہ بھی نہیں کہ وہ کس نشے کا شکار ہیں. وہ کون سا نشہ ہے؟ بے نمازی, اللہ کی نافرمانی, بے دینی کھائی جا رہی ہے. اس نشہ مکتی کا تو علاج کرنے کے پیچھے لوگ محنت کر رہے ہیں. اور اپنے گھر میں ایسے نشاور کتنے لوگ ہیں, بیوی بھی سوئی ہے, بچہ بھی سویا ہے. ایک بوڑھے حاجی صاحب نماز کو فجر میں آتے, جمعہ میں 2 نمازیں ہو رہی ہیں, بلکہ میں تو مذاق میں کہا, جمعہ کی نماز سنیچر تک ہوتی ہے, 3:30 بجے تک ہو رہی ہے جمعہ کی نماز, اور فجر میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ حالانکہ بہت بڑا جرم ہے, بہت زیادہ بڑا جرم, کوئی احساس نہیں. بس یہ ایک کہاوت ہے, دیکھو کچھ گناہ چونکہ دکھائی دیتے ہیں اس لیے وہ گندے دکھائی دیتے ہیں. جیسے سور والا حرام, اس کی غلاظت گندگی دکھائی دیتی ہے, اس لیے چھی غلط ہے, نہیں کھانا. گوشت والا حرام دکھائی دیتا ہے, سنائی دیتا ہے, سمجھ آتا ہے. اور سود والا حرام, پیسے والا حرام, بس پتہ نہیں لوگ ناراض نہ ہو جائیں, بس کیا بتاؤں. پیسے والا حرام, ایک نمبر کا حرام خور, حرام کھانے والا. بس میں آگے بول نہیں سکتا, میری جرات نہیں ہے بولنے کی. 1 روپیہ سود کا لینا, 1 روپے کی بات کر رہا ہوں, 1 روپیہ, 1 دینار, 1 درہم, 1 ڈالر, 36 دفعہ اپنی سگی ماں کے ساتھ برائی کرنے کے برابر گناہ ہے. سور کھانا اتنا بڑا گناہ نہیں, کتا کھانا اتنا بڑا گناہ نہیں. 1 روپیہ سود کا کھانا, ایک روایت میں 70 دفعہ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے کے برابر گناہ ہے. اور کتنی بشاشت سے کھا رہے ہوتے ہیں, ڈکار بھی نہیں لیتے, کھائے جا رہے ہیں.
وراثت کھانا کتنا بڑا گناہ ہے، بہنوں کو حصہ دینے والے کتنے لوگ ہیں، کتنے حاجی صاحبان ہیں، ہمارے پاس مسائل آتے ہیں. تو کچھ گناہ چونکہ دکھائی دیتے ہیں، کچھ گندگیاں دکھائی دیتی ہیں، اس لیے اس پر فوکس زیادہ ہے. اور کچھ گناہ کی گندگی دکھائی نہیں دیتی ہے، وہ نبی دیکھتے ہیں، اللہ دکھلاتے ہیں. حالانکہ جرم میں برابر ہے، جس اللہ نے اس کو حرام کیا ہے اسی اللہ نے اس کو بھی حرام کیا ہے. اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کھلم کھلا، برات من اللہ ورسولہ فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ کے ساتھ اعلان جنگ، رسول کے ساتھ اعلان جنگ کروا کر اپنی دکان پر مکان پر ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. آپ بتائیں یہ اللہ کا عذاب ہے یا اللہ کا فضل ہے؟ حرام کما کر قرآن خوانی کروانا یہ اس دھرتی پر ہو رہا ہے. لیکن پھر میں آگے کہوں، چونکہ یہ امتحان گاہ ہے، اللہ ہونے دے رہے ہیں، ہونے دے رہے ہیں، ہونے دے رہے ہیں، اللہ ابھی پکڑ نہیں کر رہے. یہ قانون ہے، نظام ہے. امتحان گاہ میں ممتحن طالب علم کو کچھ نہیں کہتا. ہاں بعد میں جب پرچہ چیک ہوگا تب بتایا جائے گا اس جرم کی سزا کیا ہے. ابھی نہیں، ابھی نہیں. بے نمازی، نماز چھوڑی، اگر اللہ فوراً چھت گرا دیں کوئی بے نمازی ہوگا؟ اگر آگ لگ جائے گھر کے اندر کوئی بے نمازی رہے گا؟ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے ان لوگوں کے بارے میں جو نماز پڑھتے ہیں، گھر کے اندر پڑھتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں گھر کے اندر پڑھتے ہیں بغیر کوئی شرعی عذر، مسجد نہیں جاتے. اللہ کے نبی نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں چند جوانوں کو اکٹھا کروں اور گلیوں میں جاؤں اور ان کے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں. یہ نبی فرما رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور جو نہیں پڑھتے ان کا کیا حال ہوگا. اللہ کتنے ناراض ہیں، نبی کتنے ناراض ہیں. چونکہ فوراً کچھ ہو نہیں جا رہا اس لیے بندہ آرام سے چھوڑے جاتا ہے. اور پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھی اور فوراً دسترخوان اتر جائے آسمان سے، کوئی چیک آ جائے، کوئی خزانہ مل جائے، ایسا بھی نہیں ہے. نہ پڑھنے والوں کو کوئی خزانہ مل گیا فوری طور پر، اور نہ چھوڑنے والوں کے ساتھ زمین دھس گئی، زلزلہ آ گیا، ایسا بھی نہیں ہوا. ایک اور مثال سمجھنے کے لیے آسانی، ایک عورت نے غیبت کی، کسی پر بہتان، کسی پر ظلم کیا، بہت بڑا ظلم ہے جو بہویں ساس بہوؤں پر کرتی ہیں اور بہویں ساس پر کرتی ہیں. گھریلو در و دیوار کانپ جاتے ہیں، گھر گھر کی داستانیں ہیں. لیکن چونکہ امتحان گاہ ہے، اس پر غیبت، اس کی غیبت، اس پر بہتان، اس پر الزام، اس کی دل تراشی. آپ بتائیں ایک بندے نے غیبت کی، برائی کی، جھوٹ بولا، کیا اس کے منہ پر لکھ کے آتا اس نے جھوٹ بولا ہے؟ اس کے منہ پر فالج گر گیا؟ نہیں. حالانکہ فرشتے نظر نہیں آ رہے، فرشتے میلوں دور بھاگ گئے. یہ نبی دیکھ رہے ہیں، ہماری آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا ہے، نبی دیکھ رہے ہیں اور اللہ نبی کو بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فوراً اس پر پکڑ نہیں کرتے. ایک بندے نے تہمت کا بول بولا، 100 سال کی بھی عبادت اللہ کے نبی نے فرمایا قذف المحسن، ایک پاک دامن عورت پر برائی کی تہمت لگانا، 100 سال کی عبادت، 100 سال کا روزہ بھی لے کے آئے گا، اللہ اوندھے منہ جہنم میں داخل کر دیں گے. یہ نبی کا فرمان ہے. لیکن چونکہ دنیا ہے بول دیتے ہیں، آسانی سے بول دیتے ہیں. اللہ کی پکڑ کا خوف نہیں، دنیا میں منہ کالا نہیں ہوتا، اللہ منہ پر فالج نہیں گراتے، زبان گنگ نہیں کرتے. اللہ چاہیں تو کر سکتے ہیں، اللہ چاہیں تو زبان کو ارے جس اللہ نے گویائی دی، بولنا سکھایا، جس اللہ نے آنکھیں دی، نور دیا، زبان کا طوطی بولتا ہے، آنکھوں میں نور دیا، وہ اللہ زبان کو گونگا بھی کر سکتے ہیں، کر کے دکھاتے ہیں. کرتے نہیں کرتے، فالج آ جاتا ہے، لوگ بول نہیں پاتے. قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ. او انسان تو دیکھ تو صحیح، تیرا ماضی تو یاد کر، تو بچہ تو بول نہیں سکتا تھا، صحیح ہے، لڑکھڑاتی زبان پر الفاظ میں نے دیے، تو ماضی میں نہیں جھانکتا، تو بڑھاپے کو دیکھ لے، ایک وقت آئے گا زبان لڑکھڑائے گی، وہ وقت بھی آئے گا. میں کر سکتا ہوں، اللہ کو قدرت ہے، لیکن اللہ چونکہ کرتے نہیں، مہلت دیتے ہیں. ٹھیک ہے آج سدھر جائے گا، آج توبہ کر لے گا، آج من جائے گا. کیا نشہ بیچنے والوں کو معلوم نہیں کہ حرام ہے؟ نسل کی نسل خراب ہو رہی ہے، ان کو اپنے پیٹ سے مطلب ہے، بنگلہ بنانا ہے، گاڑی بنانی ہے،
انہیں بھی پتا ہے مسلمان ہیں، لیکن اللہ کا خوف نہیں ہے کہ ایک دن پرچہ ہاتھ میں دیا جائے گا ناکامی کا، اور وہ بہت خوفناک انجام ہے آگے۔ نشہ کرنے والوں کو بھی پتا، نشہ بیچنے والوں کو بھی پتا، نماز چھوڑنے والوں کو بھی پتا، نماز پڑھنے والوں کو بھی پتا۔ پڑھنے والے پڑھ بھی لیتے ہیں، چھوڑ بھی لیتے ہیں، چھوڑنے والے پڑھ بھی لیتے ہیں، چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ گاڑی چل رہی ہے، یہ چونکہ امتحان گاہ ہے، اللہ نے مہلت دی ہے۔ اگر یہ امتحان گاہ نہ ہوتا تو پتہ نہیں کب سے اللہ اس زمین کے بساط کو ختم کر دیتے، کائنات کو توڑ دیتے۔ شاید کربلا والے دن اللہ اس کائنات کو ختم ہی کر دیتے، قیامت آ جاتی۔ اس کائنات پر، اس دھرتی پر جو اتنا بڑا ظلم ہوا، سیدہ فاطمہ کا پورا چمن ظالموں نے، درندوں نے اجاڑ دیا۔ اگر یہ امتحان گاہ نہ ہوتا یہ دنیا، اگر یہ جزا سزا بدلے اور فیصلے کا جہان ہوتا، اللہ قیامت اسی دن لے آتے۔ آل رسول، اہل بیت، نبی کے براہ راست نواسے ذبح کر دیے گئے، اللہ دیکھ رہے تھے۔ اللہ اپنی قدرت کے ساتھ ہیں، اللہ بجلیاں گرا سکتے ہیں، ظالموں کو دھسا سکتے ہیں، لیکن نہیں، ایک دن آنے والا ہے۔ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم ثم انکم ایھا الضالون المکذبون۔ ایک دن آنے والا ہے، ٹھہر جاؤ، میں مہلت دے رہا ہوں، ایک دن آنے والا ہے، یوم التغابن، یوما عبوسا قمطریرا، یوم الطلاق، خوفناک دن، بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادہا وامر، بہت کڑوا دن ہے، پتے پانی ہو جائیں گے، اچھے اچھے کانپ رہے ہوں گے، وہ دن آنے والا ہے۔ اس دن کی تیاری کے لیے، اس دن سے ڈرانے کے لیے اللہ نے پہلے ہی باخبر کر دیا ہے لوگوں کو۔ قرآن شریف میں 1000 سے زیادہ آیتیں قیامت کے بارے میں ہیں، 1000 سے زائد دفعہ اللہ نے قرآن میں سمجھا دیا، بتا دیا، صاف صاف بتا دیا۔ حساب کتاب کا دن آنے والا ہے، تیاری کر کے آنا، خالی ہاتھ نہیں آنا، گناہوں سے بچ کے آنا، فرما برداری کر کے آنا، بندگی کر کے آنا۔ اس لیے اپنا ذہن بنائیں، اپنی زندگی کی منصوبہ بندی کریں۔ سنتے ہیں، بہت دفعہ سنا ہے نماز فرض ہے، میرے ساتھ میں رہنے والے نماز چھوڑ رہے ہیں، کیا بتائیں؟ چونکہ اندر وہ یقین نہیں ہے کہ آگے ایک جہان ہے، حساب کتاب یہاں چونکہ نہیں ہو رہا، تو ایسا لگنے لگتا ہے شاید اللہ یہاں نہیں کچھ کر رہے تو وہاں بھی نہیں کچھ کریں گے، ایسا لگنے لگتا ہے۔ دیکھو میں کتنا اچھا ہوں، میرا بنگلہ بن گیا، میری کوٹھی بن گئی، میری گاڑی بن گئی، یہ غلط فہمی ہے۔ یہاں اللہ کچھ نہیں کر رہے تو آگے کچھ نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہے، اللہ آگے بہت کچھ کرنے والے ہیں۔ اللہ نے صاف صاف قرآن میں کہہ دیا ہے، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، میں برابر نہیں کروں گا بے نمازی نمازی، شراب پینے والا زمزم پینے والا، دونوں کو برابر نہیں کروں گا۔ زمزم پینے والے جنت میں جائیں گے، شراب پینے والے جہنم میں جائیں گے۔ ماں باپ کا پیر دھو کے پینے والا، ماں باپ کو دھتکارنے والا، دونوں جنت میں نہیں جائیں گے، ایک جہنم میں جائے گا، ایک جنت میں جائے گا۔ سود سے بلڈنگ پہ بلڈنگ بنائے جا رہے ہیں، پروجیکٹ پہ پروجیکٹ کھڑے کیے جا رہا ہے، حرام نشاور چیزیں بیچ کر پلاٹ پہ پلاٹ خریدے جا رہے ہیں، گاڑی پہ گاڑی بدلے جا رہا ہے۔ نہ 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 نہ، یہ میرا قانون نہیں کہتا، جہنم میں جائے گا۔ حلال پیسے سے اپنے باپ کا علاج نہیں کرا پاتا، حلال پیسے سے ماں کا علاج نہیں کرا پاتا، دعائیں کرواتا ہے دبے لفظوں میں، مفتی صاحب دعا کر دیجیے، دعا کر دیجیے، بچے کا علاج نہیں کرا پاتا۔ نہ نہ نہ، ایک جیسا قانون نہیں ہے اللہ کا دونوں کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے کہاں پڑھا ہوا ہے ہم دونوں کو برابر کر دیں گے؟ نہ 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 نہ، یہ تم نے غلط، ما لکم کیف تحکمون، یہ فیصلے تم نے کیے کیسے؟ ہم نے کوئی اور قرآن اتارا ہے؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کوئی اور سی شریعت اتاری ہے؟ کہاں سے تم نے پڑھا ہے؟ ہم برابر نہیں کریں گے، الگ کریں گے۔ نیکوکار الگ ہوں گے، بدکار الگ ہوں گے، زنا کرنے والے، نکاح کرنے والے دونوں ایک پلڑے میں نہیں آئیں گے۔ غیبت کرنے والے، اللہ کی تعریف کرنے والے دونوں کو جنت نہیں ملے گی، ایک جہنم میں جائے گا، ایک جنت میں جائے گا۔ یہ اللہ کا قانون کہتا ہے، جو اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، فیصلہ کن ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، لا مبدل لکلمات، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر وبالحق انزلنا وبالحق نزل، اللہ نے فیصلہ کر دیا، انہ لقول فصل، فیصلہ کن کلام،
ہمارے ہاں عدالتوں میں تو پتہ نہیں، لیکن باہر کی عدالتوں میں ہم نے دیکھا جج حضرات جب فیصلہ کرتے ہیں تو قلم سے لکھ کر اس قلم کو توڑ دیتے ہیں، نب کو موڑ دیتے ہیں، ٹوٹ جاتی ہے، یہ بتانے کے لیے بس ختم، فیصلہ کر دیا، یہ حتمی فیصلہ ہے، آخری فیصلہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا ہے، مجرم محرم دونوں اللہ برابر نہیں کریں گے۔ حسین کے قاتلوں کو اور حضرت حسین کو اللہ ایک پلڑے میں جمع نہیں کریں گے، یہ ذہن بنانا پڑے گا۔ اگر نمازیں نہیں پڑھ رہے تو پڑھنی پڑے گی، پڑھنی پڑے گی، پڑھنی پڑے گی۔ نماز چھوڑ کے جنت کا تصور پاگل پن ہے، دیوانہ پن ہے۔ اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے جنت میں جانے کا تصور، اللہ کے نبی نے وہ پاگل مت بننا، دیوانے مت بننا، یہ خام خیالی کی باتیں ہیں، زندگی نافرمانیوں والی اور تمنائیں اللہ پر، نا 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 نا، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، میں تمہاری تمناؤں پر فیصلے نہیں کروں گا کہ تم نے تمنائیں بڑی اچھی اچھی کر رکھی ہے، نا نا نا، میرا ایک قانون ہے، اس قانون میں نے نبیوں کو دوڑایا ہے، نبیوں کو پابند کیا ہے۔ انبیاء بڑے بڑے نبی اللہ کے اس قانون کے پابند، اللہ بہت بے نیاز، بہت بے نیاز، بہت بے نیاز، ہم اللہ کے نیاز مند، محتاج، اللہ کے بندے، ضرورت مند، نہ کر گڑے، وہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ مالک ہے، ہم مملوک ہیں، وہ ساجد ہے، وہ مسجود ہے، ہم ساجد ہیں، وہ ہمارا مطلوب ہے، محمود ہے، مقصود ہے، اللہ ہے۔ اسی قانون میں اللہ نے، اسی نظام سے اللہ نے نبیوں کو چلایا، نبی بھی اللہ کے پابند ہوتے تھے، اللہ کے دین پر عمل کرتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے، لوگ پاگل پن میں ہوتے، نبی کی بات نہیں سنتے، نہیں مانتے، نبی کی بات چونکہ، اللہ کی بات چونکہ، دیکھو امتحان گاہ میں نتیجہ چھپایا ہوا ہوتا ہے، دکھائی نہیں دیتا، تو بچے مستی کر رہے ہوتے، نہیں نہیں ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے، نبی سمجھا رہے بھائی ہونے والا ہے آگے، تم اللہ کے پابندی کرو، اللہ کی بات مانو، وہ نبی کی بات کو ہلکوں میں لیتا ہے، ارے جانے دو، چھوڑو، ٹائم پاس ہے، خام خائی کی باتیں ہیں۔ نبی کہتے ہیں یہ خام خائی کی باتیں نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، موت کے بعد کی زندگی ہے، جنت ہے، جہنم ہے، بہت بڑے مسائل ہیں آگے کے۔ جب نبی یہ بات کہتے، ایک بات کہتے، دو بار کہتے، تین بار کہتے، چار بار کرتے، پانچ بار، ایک سال نہیں، 2 سال نہیں، 50 سال نہیں، 950 سال تک تقریباً، 950 سال تک تقریباً نوح علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی، پیار سے بھی دعوت دی، زور سے بھی پکارا، لجاجت کی، خوشامد کی، بھائی اللہ کی بات مانو۔ قرآن میں اللہ نے ان کا درد بیان کیا، دعوت بیان کی، دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا ومكروا مكرا كبارا۔ کیا بتاؤں میں، وقت کم ہے، اس کا ترجمہ آپ علماء سے سن لینا، بھلے آپ نہ سمجھے ہوں لیکن مجھے اتنا سمجھ میں آ رہا ہے کہ دل میں بات لگ رہی نہ لگ رہی، یہ میں اللہ کا کلام بتا رہا ہوں جو ڈائریکٹ دل کو ہٹ کرتا ہے، ڈائریکٹ دل کو مارتا ہے۔ نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے اللہ کو پہچانو، نافرمانی والی زندگی چھوڑو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی بات مانو۔ وہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، چہرے پر کپڑے ڈال لے، ارے چھوڑو یار سب بکواس کی باتیں ہیں۔ نبیوں کو پاگل کہا لوگوں نے، پاگل کہہ دیا، ان نقول الا تراک بعض الہتنا بسوء، ارے تیری عقل خراب ہو گئی۔ ہود علیہ السلام کو پاگل کہا، ہر نبی کو زمانے میں لوگوں نے پاگل کہا۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، یا تو جادوگر کہا یا تو پاگل کہا، چونکہ ان کی باتیں دکھائی نہیں دے رہی ہیں، جنت دکھائی نہیں دے رہی، جہنم دکھائی نہیں دے رہی، اور سارے دین کی بیس، سارے دین کی بنیاد بن دیکھی باتوں پر ایمان لانا،
بن دیکھی باتوں پر ایمان لانا، اور ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، زندگی بھر کا سودا کر جانا، یہ ہے اسلام، یہ ہے دین۔ اذ قال له ربه اسلم، ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ نے کہا ابراہیم اسلام لاؤ، مسلمان بنو، اسلمت لرب العالمین۔ ایک دو حکم نہیں پورا کرنا، زندگی کا ہر حکم پورا کرنا ہے، ہر حکم پورا کرنا ہے۔ دیکھو ناراض نہیں ہونا، ہاں ناراض نہیں ہونا۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، وہ فکر میں اس کے جو نشہ کر رہا ہے، اور جو نشہ کر رہا ہے وہ فکر میں اس کے کہ نماز پڑھنے لگے۔ مزے کی بات نہیں ہے بھائی، اس کو بھی نشہ ہے، اس کو بھی نشہ ہے، دونوں نشے کا شکار۔ ایک کا نشہ دکھائی دیتا ہے اور ایک کا نشہ مارکیٹ میں سمجھا نہیں جا رہا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، نبی اللہ کے حکم کے پابند، نبیوں کو اللہ نے ایک سلسلہ دیا محنت کا، نبی آ کے سمجھاتے، خوشامدیں کرتے، اور پورے دین کی بنیاد جو ہے بن دیکھی باتوں کو بہت زیادہ بولتے۔ دکھائی نہیں دیتی تھی باتیں تو لوگ پاگل کہتے، دیوانہ کہتے۔ نبیوں سے بھی کہا ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ ارے کوئی زندگی نہیں موت کے بعد کی، کس نے دیکھا ہے موت کے بعد جنت اور جہنم؟ یہ سب بکواس ہے، بیکار کی باتیں ہیں، کہانیاں ہیں، افسانے ہیں بس۔ آج ہمارے ہاں جنت کا شوق کتنا ہے اور جہنم کا خوف کتنا ہے۔ جہنم کا خوف مچھر کے کاٹنے سے بھی کم جہنم کا خوف، اور چڑیے کے بچے سے بھی زیادہ کم جنت کا شوق۔ کوئی خوف ہی نہیں جہنم کا، کہ جہنم بہت آسانی سے وہ گناہ کر جاتے ہیں جس پر اللہ کی لعنت، رسول اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت کر جاتے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، الا لعنت اللہ علی، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، اور گھر گھر میں ظلم ہے، گھر گھر میں ظلم ہے، کوئی پرواہ نہیں، کیے جاتے ہیں، کیے جاتے ہیں۔ بن دیکھی باتوں پر اللہ کی بات پر یقین کر لینا اور گردن جھکا دینا۔ اے اللہ آپ جو کہیں گے ہم کریں گے۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اس کو مسافر خانہ سمجھیں گے، امتحان گاہ ہی سمجھیں گے۔ امتحان گاہ میں بندہ کھانے پینے پر توجہ نہیں کرتا، مجھے کھانا چاہیے، مجھے پانی چاہیے، اے سی چلا دو، پنکھا چلا دو، نہیں نہیں نہیں، اس کا پورا دھیان فوکس کس پر ہوتا ہے؟ پرچہ صحیح ہو جائے، پرچہ صحیح ہو جائے، میں صحیح جواب دے دوں، صحیح جواب لکھ دوں۔ اگر جواب اچھا لکھ دیا، جس دن پرچہ چیک ہوگا، ریزلٹ اناؤنس کیے جائیں گے، او بھائی لو کامیاب ہو گئے، اقرا کتابک، کامیاب ہو گئے، پڑھ لو خود ہی۔ ایک طبقہ وہ ہوگا جو کامیاب ہوگا، ایک طبقہ وہ ہوگا جو ناکام ہوگا۔ جو کامیاب ہوگا داہنے ہاتھ میں پرچہ دیا جائے گا، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، وہ خوشی میں چلا رہا ہوگا، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اللہ کی طرف سے اعلان، فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ، کلو کھاؤ پیو واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ ایک طبقہ وہ ہوگا جس کے بائیں ہاتھ میں پرچہ ملے گا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، بائیں ہاتھ میں پرچہ، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي يَا لَيْتَنِي يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کاش یہ پرچہ مجھے نہیں ملتا، کاش یہ پرچہ مجھے نہ ملتا، لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ، یا لیتہا، جو درد اس کے اندر ہے، جو افسوس ہے اور جو ناکامی ہے، جو حسرت ہے، اس ایک لفظ کے اندر میں ترجمہ نہیں کر سکتا۔ اردو زبان میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں۔ یا لیتنی، یا لیتنی، کاش میں ایسا نہ کرتا، یہ میں نے کیا کر دیا، میری دولت کام نہیں آئی، میری کرسی کام نہیں آئی، میرا عہدہ کام نہیں آیا، کوئی چیز کام نہیں آئی، نہ بیوی کام آ رہی ہے، نہ بچے کام آ رہے ہیں، نہ سفارشیں کام آ رہی ہیں، کوئی چیز کام نہیں آ رہی۔ اپنے اعمال کام آئیں گے، اپنے اعمال کام آئیں گے۔ وہ دن حساب کتاب کا جس دن پرچہ دیا جائے، اس سے پہلے پہلے دنیا میں اپنا ایک ذہن بنانا پڑے گا۔ دنیا امتحان گاہ ہے۔ ماضی میں اللہ نے کہا تم پلٹ کے دیکھو، میں نے اپنے پیارے پیغمبروں سے امتحان لیا ہے، بڑے بڑے امتحان لیے ہیں۔ تمہارا ہمارا کوئی رشتہ نہیں، کسی سے میرا کوئی رشتہ نہیں، اللہ بے نیاز ہے۔ قل هو اللہ احد، احد ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، اللہ الصمد، بے نیاز، کسی کی ضرورت نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، چونکہ حج عمرے سے ریلیٹڈ کچھ بات کر دوں، ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا ابراہیم میری بات مان کے دکھاؤ۔ ٹھیک ہے اللہ آپ حکم دے، میں بات مانوں گا۔ اللہ نے کہا اپنے باپ کو دعوت دے دین کی۔ بیٹا باپ کو دعوت دے رہا ہے، باپ نے کہا بہت پٹائی کروں گا، یہ باتیں چھوڑ،
لَأَرْجُمَنَّكَ وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، بہت پٹائی کروں گا ورنہ بھگا دوں گا، یہاں سے نکال دوں گا، گھر سے نکال دیے گئے۔ اللہ کی مان لے، کوئی بات نہیں، باپ جدا ہو گیا، باپ نے دھتکار دیا، بڑا دکھ ہوتا ہے جب باپ گھر سے نکال دیے گئے، پردیسی ہو گئے، آگ میں جلایا گیا، توحید کی دعوت دیتے رہے، لوگ مخالفت پہ آ گئے، بہت بڑی آگ لگائی، آگ میں جلا دیے گئے، جل گئے، چھلانگ لگا دی، جلے تو نہیں، اللہ نے اپنا امر متوجہ کیا، یا نارو کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا، آگ نے بچا لیا۔ آزمائشوں سے گزر رہے ہیں اور مان کے دکھا رہے ہیں اللہ کی بات۔ یہ کون سے نبی ہیں پتہ ہے؟ کتابوں میں لکھا، ایک روایت کے اعتبار سے 4000 سے زیادہ انبیاء ان کی پشت میں آئے ہیں، اور ایک روایت کے اعتبار سے 17,000 بنی اسرائیل میں، کئی لاکھوں کی تعداد میں انبیاء، زیادہ انبیاء بنی اسرائیل میں آئے ہیں، بیک وقت کئی ہزار انبیاء سرزمین پر ہیں، الگ الگ خطوں علاقوں کے اعتبار سے۔ اگر ہم سب سے کم والی روایت مان لیں 17 نہ مانے تب بھی 4000 سے زیادہ نبیوں کے دادا۔ گھر کے اندر ایک مفتی ہو جائے، ایک عالم ہو جائے، ایک ڈاکٹر ہو جائے، ایک پروفیسر ہو جائے تو ابا کا سینہ کیسا ہوتا ہے؟ 2-3 حافظ قرآن ہو جائے تو ارے میرا بیٹا حافظ قرآن، ان سے ملی ہے، میرا بیٹا ہے حافظ بھی ہے اور لائر بھی ہے، فخر سے کہتا ہے۔ اور جس کے پوتوں میں نسل میں 4000 سے زیادہ پیغمبر ہوں، رسول ہوں، اور سب چھوڑو محمد الرسول اللہ ہوں، کتنا اونچا قد ہوگا۔ اور ان کی قد کو اونچا کرنے کے لیے قرآن کی ایک آیت ہے، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ اللہ اپنے پیغمبر سے، رسول سے کہہ رہے ہیں، اے میرے نبی آپ اپنے دادا کی پیروی کریں، اپنے دادا کی، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام۔ ابراہیم علیہ السلام چونکہ امتحان گاہ میں ہیں، اللہ سب کو رگڑا لگاتے ہیں، سب کو رگڑا لگاتے ہیں۔ ہم سے کہا تم پیچھے ماضی میں جھانکو، کہو بھائی تم آ کے جاؤ، دیکھ کے جاؤ، بیت اللہ آؤ۔ اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، آرڈر دیا ہے، آؤ، آنا پڑے گا۔ اگر نہیں آتے دھمکی ہے، آؤ گے وعدے ہیں، اگر آؤ گے اچھے اخلاص کے ساتھ، صحیح جذبوں کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ جاؤ، ایسا لوٹاؤں گا آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو۔ اور اگر نہیں آؤ گے، نہیں آتے، پیسہ نافرمانی میں استعمال، شادیوں میں استعمال، پلاٹ بنا رہے، بنگلہ بنا رہے، ایسے ہی مر گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس پر اللہ نے حج فرض کیا، پیسہ تھا، گنجائش تھی، حج نہیں کیا، کوئی پرواہ نہیں، یہودی ہو کے مرے کہ نصرانی ہو کے مرے، کوئی پرواہ نہیں۔ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمایا کرتے تھے جس کو اللہ نے وسعت دی، حج فرض کیا، حج نہیں کیا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، قسم کھا کے کہو کہ یا تو یہودی ہو کے مرا یا تو نصرانی ہو کے مرا ہے۔ اللہ نے کہا ادھر آؤ، میرے پاس آؤ، میرے گھر آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں اسلام کسے کہتے ہیں، میری بات ماننا کسے کہتے ہیں، بات مان کے دکھانا پڑے گا۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ پیار سے بھی بتاتے ہیں اور اپنی شان سے بھی اللہ بات کرتے ہیں، دونوں شان ہے اللہ کی، سکے کے 2 پہلو ہوتے ہیں، اللہ دونوں شان میں بات کرتے ہیں۔ بہت بے نیاز، کسی کی ضرورت نہیں، بہت قدردان، بہت قدردان، 1000 سال کی عبادت کو مردود کر دے، کوئی دعویٰ نہیں جنت پر کسی کا، جہنم میں ڈال دے، اللہ کی مرضی ہے۔ اور قدردان اتنا، ایک اینٹ اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھ دینے پر، ایک معمولی سی نیکی کر دینے پر، کتے جیسے حقیر جانور کو پانی پلانے پر اللہ جنت دے دے، کوئی اللہ پر سوال نہیں کر سکتا۔ قدردان بھی بہت ہے، مہربان بھی بہت ہے، اور بے نیاز بھی بہت ہے۔ دونوں پہلو اللہ نے بیان کیے، اور اللہ نے جس پہلو کو دکھانے کے لیے بلایا، او بھائی پیسہ ہے، آؤ میرے گھر آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں، میرے ایک بندگی نے بندگی کر کے دکھائی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ نے آزمائش کیسے لی؟ بڑھاپے تک دعا مانگ رہے، اللہ اولاد دے دے، اولاد دے دے، اولاد دے دے، اولاد نہیں، اولاد نہیں، اولاد دے نہیں۔ حضرت حاجرہ 22-24 سال کی عمر، 20-22 سال کی عمر تھی، اللہ نے ان سے اولاد دی، اسماعیل علیہ السلام۔ اب اللہ کا نظام میں بہت مختصراً عرض کرتا ہوں، اللہ کا نظام ایسا ہوا، حضرت سارہ سے اولاد نہیں ہوئی جو ان کی عمر کے آس پاس کی تھیں، 80-82 سال۔ حضرت حاجرہ سے اولاد ہوئی۔ حضرت سارہ کے دل میں اللہ نے کھینچاؤ ڈال دیا، انہیں کہا بھائی یہ بچے کو ہٹاؤ یہاں سے، میری نظروں سے دور کرو، ایک فطرت ہے، نہیں اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن اللہ کی مصلحت تھی، اللہ کی مرضی تھی، اللہ نے جبرائیل دوڑایا، سارہ ٹھیک کہتی ہے، بچے کو لے کے جاؤ۔ آپ کہاں لے کے جا رہا ہے؟ میرا فرشتہ رہبری کرے گا۔
انسانی شکل میں فرشتہ جبرائیل بہت لمبے عرصے تک دنیا میں آئے اور رہے. اونٹنی پر آگے آگے جبرائیل علیہ السلام، ایک چھوٹا سا قافلہ حضرت ہاجرہ ہیں، معصوم سا بچہ اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم جا رہے ہیں. فلسطین سے بیت اللہ آج کا کعبہ تقریباً 1500 کلومیٹر، 1500 کلومیٹر کا سفر، 1 مہینے کا سفر. آ رہے ہیں 4 کالے خوفناک پہاڑ، جبل صفا، مروہ، جبل ابی قبیس، جبل ہندی کہیں یا جبل عمر، اب تو سارے برابر کر دیے لوگوں نے. 4 کالے پہاڑ، اور پہاڑ بھی کتنی خوفناک، ایسا لگا فولاد پگھلا کے ڈال دیے گئے ہوں. اندھیرے گپت خوفناک پہاڑ. اس کا ایک دامن کسی جگہ تھی اندر سے. جبریل نے کہا یہاں چھوڑ دیں، اللہ کا حکم ہے یہاں چھوڑ دیں. میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، دل دماغ کو کھول کے سنیں. پیغمبر ہیں ابراہیم علیہ السلام، بیٹا بھی پیغمبر ہے ہونے والے وقت کا، بیوی ہیں اماں ہاجرہ، کا یہاں چھوڑ دیں. ابراہیم علیہ السلام ارے یہاں چھوڑ دوں؟ کہاں اللہ کی مرضی ہے یہاں چھوڑ دیں. ٹھیک ہے اللہ، اسلمت لرب العالمین. آپ نے کہا چھوڑ دیا، اپنی اولاد کو چھوڑ دیا. چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. آپ اندازہ کریں اس اندھیرے میں 4 کالے پہاڑوں میں، نہ باہر کا اندر دکھائی دے، نہ اندر کا باہر دکھائی دے، نہ آواز باہر جائے، نہ باہر کی آواز اندر. ایک اکیلی عورت، معصوم سا دودھ پیچھا گود کا بچہ، 2-4 دن کا، 10-15 دن کا، مہینہ 2 مہینے کا بچہ. اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ میری بات مانیں، آپ جائیں فلسطین، واپس جائیں. ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں. اماں ہاجرہ پیچھے پیچھے چل رہی ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. پوچھ رہے ہیں آپ ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ آپ ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ آپ ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ بولنے کا حکم نہیں ہے، بہت بے نیاز اللہ، بول نہیں سکتے، اجازت نہیں ہے. امتحان ہے، سخت امتحان، اجازت نہیں ہے. جائے جا رہے ہیں. کتابوں میں لکھا ہوا ہے مقام قدئی، اس وقت وہاں زمزم کے ٹیک اور پارکنگ بنی ہوئی ہے. قدئی تقریباً 3 میل سے زیادہ فاصلے پر ہے حرم سے. وہاں تک اماں ہاجرہ آئیں بچے کو لے کر کے. آپ ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ بول نہیں رہے، پلٹ کے دیکھ بھی نہیں رہے کہ بے حوصلہ نہ ہو جاؤں. اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مرضی ہے. جا رہے ہیں. ایک دم سے اماں ہاجرہ کو خیال آیا یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کریں گے. تو پوچھا اللہ امرک، کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو بس رہا نہیں گیا. پلٹے، آنکھوں میں آنسو تھے اور جذبات کو قابو میں کیا اور گردن ہلائی ایسا. اللہ کا حکم ہے. فوراً اب تک ایک ماں بن کر کے بات کر رہی تھی، بچے کی ماں، ایک بیوی بن کر کے سوچ رہی تھی. ایک وفادار بیوی کے لیے شوہر کی جدائی بہت بڑا غم، بہت بڑا پہاڑ ہوتی ہے. شوہر بھی ابراہیم خلیل اللہ جیسا شوہر چھوڑ کے جا رہا ہے. 40 دن جماعت میں نہیں، 4 مہینے کی جماعت میں نہیں، سال کی جماعت میں نہیں، کچھ پتہ نہیں کب آئے گا. اللہ کا حکم ہے. فوراً ایک ایمان والی بندی، اللہ سے تعلق، تقوی، توکل، اللہ پر اعتماد، بھروسہ. خواتین بھی سن رہی ہیں، بہت دھیان سے سنیں. ایسا جذبہ بنائیں اپنے اندر، اللہ کے حکم پر مر مٹنے کا جذبہ بنائیں. اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، جو قربانی دینی پڑے گی دوں گی، جذبہ بنائیں. اللہ نے حکم دیا ہے اذن لن یضیعنا اللہ، پھر آپ جائیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. تسلی دینی تھی ابراہیم علیہ السلام کو. ابراہیم تسلی دیتے، ارے گھبراؤ نہیں، فکر نہیں کرو، اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ پال. نا بیوی تسلی، پھر آپ جائیں، اللہ پالنے والا ہے، جس اللہ نے حکم دیا ہے وہ پال کے دکھائے گا. اب آپ سوچیں اس ماں پر کیا بیت رہی ہوگی جو اپنے بچے کو، معصوم بچے کو لے کر دوبارہ آج کا کعبہ نہیں، آج تو اندھیرے میں بھی اجالے ہیں، روشنی ہی 24 گھنٹے آباد. وہ 4000 سال پیچھے کا کعبہ. آپ سوچیں، کعبہ بھی نہیں تھا اس وقت، 4 کالے پہاڑوں میں. ایک خوف، جہاں ڈر کو بھی ڈر لگتا ہو جانے میں، دہشت بھی ڈرتی ہو، سنبھل کے جاتی ہو. ایک اماں اکیلی اپنے بچے کو لے کے آ رہی ہیں. ابراہیم علیہ السلام سے بھی رہا نہیں گیا، اپنے آپ کو کنٹرول میں کیا ہوا ہے، جذبات قابو میں کیا ہوا ہے. اندر کے جذبات، طوفان تھا اندر، پیشانی پر نہیں آنے دیا. جب پہاڑ کی اوٹ تک پہنچے، جب محسوس کیا کہ اماں ہاجرہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئیں، ہر قدم فاصلہ بڑھاتا جا رہا تھا. جب مقام پر پہنچے اندازہ ہو گیا اب اماں جدا ہو گئیں، اماں ہاجرہ سے جدائی ہو گئی. اونٹنی سے چھلانگ لگائی اور ہاتھ اٹھایا اور جو درد بھرے الفاظ اللہ کے سامنے کہے، ربنا
انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. ربنا، اللہ نے ہی کہا ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء. یہ ایسا درد تھا، ایسی فریاد تھی، ایسی تڑپ تھی، ایسی پکار تھی، اللہ کا عرش بھی ہل گیا ہوگا. 2000 سال 2500 جو بھی فاصلہ رہا ہو، تقریباً 3000 سال کا بھی کتابوں میں لکھا ہے. 3000 سال کے بعد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے اس درد کو قرآن بنا کے اتار دیا، قرآن بنا دیا. ابراہیم نے کہا تھا اے اللہ تیرا حکم ہے، تو نے کہا چھوڑ دیا. کہاں چھوڑا؟ کوئی سایہ نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی دشمن بھی نہیں. دوست کیا ہوتا؟ کوئی رشتہ دار نہیں. چھوڑ دیا اللہ تیرے نام پر، تو ہی پالنے والا ہے، تو ہی حفاظت کرنے والا ہے. اللہ کے نام پر چھوڑ دیا. اور بیوی بھی اماں ہاجرہ جیسی، ماں بھی اماں ہاجرہ جیسی توکل یقین کے ساتھ چلی گئیں. ابراہیم علیہ السلام کے آگے اور بیویاں تھیں، فلسطین جیسا آباد شہر، سرساب شہر. اماں ہاجرہ کے بارے میں سوچے کتنی بڑی آزمائش. 1-2 دن کا سامان رہا ہوگا، کھا لیا، ختم، کھجور ختم، پانی ختم. اب امتحان کی بڑی گھڑی آ گئی، بڑی آزمائش، بہت بڑی آزمائش. پانی نہیں، کھجور نہیں، پیاس لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، چھاتی میں دودھ نہیں اتر رہا. اور پیغمبر اسماعیل علیہ السلام جیسی ننھی معصوم اولاد تڑپ رہی ہے بھوک سے، پیاس سے. سوچے اس ماں کو جس کے سامنے اس کی معصوم اولاد دودھ سے تڑپ رہی ہو، بھوک سے تڑپ رہی ہو. مائیں بیٹھی ہیں، ذرا اپنی ممتا کو ہتھیلی پہ رکھ کر کے سوچیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنی ممتا کو اپنی ہتھیلی پہ رکھیں اور اپنی اولاد کا تصور کریں کہ بھوک سے تڑپ رہی ہو. اس ماں پر کیا بیتے گی، کیا بیت رہی ہوگی. ماں سے رہا نہیں گیا، بچے کو لٹایا، دوڑ کے گئیں صفا پہاڑی پر. اور آج کی صفا پہاڑی نہیں، سنگ مرمر نہیں، اے سی نہیں، نوکیلے پتھر جو پیروں کو زخمی کر دیں. پہاڑی پر چڑھ کر گئیں اور جھانکنے لگی. کوئی نظارہ، پتہ ہے وہاں کوئی نہیں آتا، کوئی راستہ نہیں، کوئی گزرگاہ نہیں. جھانک رہی ہیں شاید کوئی مسافر نظر آ جائے، کچھ کھانے پینے کا انتظام ہو جائے. نہیں نظر آیا. پھر بھاگ کے مروہ پہاڑی پر گئیں، وہاں دیکھا، وہاں بھی نظر نہیں آیا. بچہ تڑپ رہا ہے. وہاں سے مروہ سے صفا پر دیکھو، وہاں جنہوں نے، چلو ایک دفعہ ہاتھ اٹھا دیں، جنہوں نے حج یا عمرہ کیا ہے ہاتھ اٹھا دیں. کتنے لوگوں نے کیا ہے؟ اچھا، اب ہاتھ اٹھا دعا کر دیں اللہ سب کو ایک دفعہ بیت اللہ کی حاضری کم از کم ضرور نصیب فرمائے. دل سے دعا کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اب میں آگے آتا ہوں. وہاں نا ایک جگہ ہے جہاں ہری لائٹیں لگی ہوئی ہیں. اماں ہاجرہ پورا نہیں دوڑی، تھوڑا چل کے جاتی تھیں. کہاں تک چلتی؟ جب تک بچہ نظر آتا. پھر ایک نشیب اتار چڑھا ہو جاتا، بچہ نظر نہیں آتا تو دوڑ کے جاتی. دوڑ رہی ہوتی آگے کی طرف، نگاہ پیچھے کی طرف ہوتی، بچہ دکھائی دے رہا ہے کہ نہیں دکھائی دے رہا ہے. جب بچہ دکھائی دینے لگ جاتا تو اپنی چال کو نارمل کر لیتی. یہ لائٹیں وہاں آج نشانی کے طور پر لگی ہوئی ہیں. اماں ہاجرہ تڑپ کے دوڑ رہی ہیں اور آج کا حاجی سیلفی لے کر کے دوڑ رہا ہوتا ہے. کتنا غصہ آ رہا ہوگا اللہ کو، سیلفی لے کے دوڑ رہا ہوتا ہے.